إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے جو شریعت عطا کی ہے وہ دنیا کے ساری شریعتوں سے، سارے نظاموں سے، سارے قوانین اور دستوروں سے سب سے بہتر شریعت اور سب سے بہتر قانون اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ایسے ہی ہم نے آپ لوگوں کو ایک بہترین درمیانی قوم ہم نے بنایا. وسط کہتے ہیں بیچ کی چیز کو، اور اچھا کام جو بھی ہوتا ہے دو کناروں کے درمیان بیچ کا جو کام ہوتا ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے. ہر دو کنارے جو بالکل ہی ایکسٹریم ہوتے ہیں، جی ایکسٹریم بالکل ہی غلط، ان دونوں کاموں میں جو بیچ کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ ہمیں عطا فرمایا ہے. مثال کے طور پر پیسے کا معاملہ ہے. ایک آدمی کے پاس پیسے ہے اور وہ شخص جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہیں کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا شخص جو پیسے کو جی بلا ضرورت خرچ کرتا ہے، پانی کی طرح بلا ضرورت بہاتا ہے، اور اس کو جہاں خرچ کرنا چاہیے اس سے زیادہ آگے بڑھتا ہے. یہ دو کنارے ہیں جو غلط ہیں، اور جو بیچ کا راستہ ہے کہ آدمی جتنی ضرورت ہے اتنی ہی خرچ کرے، بخیلی نہ کرے. اس طریقے سے سارے معاملات، اسلام کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی احکام ہیں، جو بھی دستور ہے، چاہے وہ کرمنل لا ہو، چاہے وہ پرسنل لا ہو، چاہے وہ حکومت چلانے کے تعلق سے ہو، چاہے وہ چھوٹی چھوٹے مسائل کے تعلق سے ہو، ہمارا جو نظام ہے اللہ نے جو عطا کیا ہے یہ بالکل ہی میانہ روی، بیچ کا راستہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانوں سے بنا ہوا قانون نہیں ہے. یہ قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا ہے. جس اللہ نے انسان کو بنایا، جس اللہ نے مرد و عورت کو بنایا اور مرد و عورت میں فطری طور پر فرق رکھا، اس اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے اور اس اللہ کا یہ بنایا ہوا سسٹم ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے. لہذا یہ نظام اور یہ سسٹم، یہ دستور انسانیت کے لیے رحمت ہے. 1400 سال پہلے اسلام نے عورت کا مقام بڑھایا. اسلام نے عورت کے جو حقوق ہیں، جو رائٹس ہیں، وہ رائٹس دیے. آپ عام طور پر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام وراثت کے معاملے میں مردوں کو 2 حصہ، لڑکوں کو 2 حصہ اور لڑکی کو 1 حصہ دیتا ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے پاس
عورت کو جیسا خیال رکھنا چاہیے، عورت کو جو عزت دینی چاہیے وہ عزت نہیں دیتی. ان کی نظر میں مرد اور عورت برابر ہیں، مرد کو کسی قسم کی فوقیت نہیں ہے، لہذا وہ یہ کہتے ہیں جاؤ تمہیں بھی جا کر کماؤ، تم بھی کماؤ جیسے ہم کماتے ہیں تم بھی کماؤ. اور گھر سے باہر نکال کر عورت کو، اس نازک صنف نازک کو، اس کی صلاحیتوں کو برباد کرتے ہیں، اس کی نسوانیت کو چھینتے ہیں اور بازار میں لا کر اس کو لوٹنے اور کھسوٹنے کا سامان بنا دیتے ہیں. اسلام اس چیز کا قائل نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے عورت کے اوپر کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. مرد کو کمانا چاہیے، مرد کا فرض بنتا ہے کہ عورت کا خیال کرے، عورت پر خرچ کرے، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو. یہ عورت کا، اللہ تعالیٰ نے جو عورت کے ساتھ جو رحم کیا ہے اس رحمت کا تقاضا ہے. اب اگر مثال کے طور پر کسی باپ کے انتقال پر ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، 15,000 روپے اگر وہ باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو 10,000 روپے قانون کے حساب سے لڑکے کو ملتا ہے اور 5,000 روپے لڑکی اس کی بہن کو ملتا ہے. عورت اسلام کے لحاظ سے اس پر خرچ کرنے کا کوئی فریضہ نہیں ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ اٹھا کر بینک میں ڈپازٹ کر دیتی ہے، محفوظ. کیوں؟ بہن کو پالنے کی ذمہ داری بھائی پر. اب اس کو جو 10,000 روپے ملے ہیں یا 10 لاکھ روپے ملے ہیں، 10 کروڑ روپے ملے ہیں، اس میں سے خرچ کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ لڑکا شادی کرتا ہے، شادی کر کے بیوی کو پالنا سنبھالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اس کے کھانے پینے کا، اس کے پہننے کا، اس کی ضروری چیزوں کا انتظام کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. بیٹی پیدا ہوتی ہے گھر میں، اس کو پالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں کی نہیں ہے. ماں کا جو کام کاج ہے اس گھریلو اندر پالنا، تربیت کرنا، لیکن کما کر لانا، اس بچی کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری نہیں ہے. اس طریقے سے جو 2 حصہ جاتا ہے وہ مرد عورتوں پر خرچ کر دیتا ہے، لیکن عورت کو جو وراثت میں ملا وہ بالکل اس کا مال محفوظ ہوتا ہے. یہ اسلام کی حکمت ہے. یہ اسلام جو قانون ہمیں دیا ہے اس قانون کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کو اس کے حالات اور اس کی ضرورت، اس کی ذمہ داریوں کا اعتبار کرتے ہوئے اسلام نے ہر ایک کو اس مقام پر رکھا ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے اس وقت جب عورت کے بارے میں بڑے بڑے اس زمانے کے لوگ مختلف مذہب کے لیڈران یہ بحث کر رہے تھے کہ عورت انسان ہے کہ نہیں ہے. ان کے پاس یہ تصور تھا کہ عورت شیطان ہے، عورت انسان نہیں ہے. یہ تصور، عورت جنگوں میں کام نہیں آتی ہے، عورت کمانے کے لائق نہیں ہے، عورت ایک بوجھ ہے. اس قسم کی باتیں اس زمانے میں جب اسلام کا نزول ہوا، جب قرآن کا نزول ہوا، یہ باتیں ہو رہی تھی. اس وقت اسلام نے کہا انما النساء شقائق الرجال، عورتیں تو مردوں کے بالکل انہی کے ہم سار برابر نکلے ہوئے ہیں، انہی کے ساتھ ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. جس طریقے سے ایک ماں سے ایک بیٹی نکلتی ہے اسی طریقے سے بیٹا نکلتا ہے. اور آدم علیہ السلام کی پھسلی کی ہڈی سے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا اور اللہ نے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہا کہ جو بھی مرد ہو کہ عورت ہو نیک عمل کرے گا، مرد ہو کہ عورت برابر نیک عمل اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاک زندگی عطا فرمائیں گے. تو میرے بزرگوں، اسلام نے، قرآن نے
جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کے ساتھ جو غلط تصور تھا اس کو ختم کیا. قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اگر کسی کو ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہیں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ کالا بن جاتا ہے اور غم کے مارے گھٹ جاتا ہے. یہ کس کی عادت؟ یہ جاہلیت کے زمانے کی عادت. اس زمانے میں اسلام سب سے پہلا وہ مذہب ہے جس نے کہا کہ عورت انسان ہے، عورت انسان ہے، عورت انسان سے بنی ہے، عورت کا مقام ہے. ماں کی قدر و قیمت، ماں کا مقام دیا اسلام نے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی عورت کا نام لے کر آج میڈیا میں دشمنان اسلام کو نیچی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے ساتھ ظلم کیا ہے. اسلام نے عورت کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے. برابری کا مطلب کیا ہے؟ کہ سب کو ایک ساتھ ایک ہی نظر سے دیکھو. جی جو محنت کرنے والا ہے وہ اور نہیں محنت کرنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جی ہرگز نہیں. باپ اور بیٹا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اچھے اخلاق والا اور برے اخلاق والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اسلام نے ہر ایک کا اس کا مقام دیا ہے. مرد کا اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ مقام دیا، عورت کا اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے اللہ نے مقام دیا ہے. یہ رحمت ہے اور ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے. ہندوستان میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ستی کا رواج تھا کہ اگر شوہر مر جاتا تو جس آگ میں شوہر کو جلایا، شوہر کی لاش کو جلایا جاتا، عورت زندہ عورت کا فرض ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو اس میں ڈال کر اپنے آپ کو جلا دے. زندہ عورت. اسلام کی وجہ سے یہ اسلام کی نعمت تھی کہ اسلام نے اس بربریت اور ظالمانہ قانون کو ختم کرنے کا اسلام سبب بنا ہے. میرے بزرگوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج یکساں سول کوڈ کے بارے میں جو معاملہ اٹھایا جا رہا ہے، ایک پلاننگ کے تحت اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ جو معاملہ اٹھایا جا رہا ہے اس کے پیچھے ان کے بہت سارے مقاصد ہیں، بہت سارے ٹارگٹس ہیں. اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، حکمت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی بالکل تازہ کل کی مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے ایک اعلان آیا ہے کہ کل کی میٹنگ میں کہ ہم یہ دستخط کرنے کا جو سلسلہ ہے، کمپائننگ آف سگنیچرز، وہ دو قسم کا جو سگنیچر ہے، ایک تو جنرل لوگوں کے لیے، ایک عورتوں کے لیے خاص طور پر، یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں. اور اس کے علاوہ کوئی جلسے، جلوس یا احتجاج یا پروٹیسٹ وغیرہ نکالنے کو ان لوگوں نے بڑی حکمت کے ساتھ تعلیمات دی ہے، اور یہ اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ دنگا فساد کیے بغیر اپنے حقوق کو منوانے کے لیے ہم جائز طریقے سے کوشش کریں گے. یہ ہمارا فرض ہے. اسلام اور اسی طریقے سے ہندوستان کا قانون، دستور ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، اس کی رائٹ دیتا ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے، اپنی بہتری کے لیے ہم کوشش کریں. اس سے پہلے یہ بات بتاؤں کہ یہ یکساں سول کوڈ کا سلسلہ کب سے شروع ہوا. ہندوستان میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی 800 سال سے زیادہ حکومت تھی. مسلمانوں نے اپنے حکومت کے زمانے میں غیروں کو، ہر مذہب کے ماننے والوں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی. ہندوؤں کو رسم و رواج، شادی بیاہ اور ان کی عبادت کا جو طریقہ ہے، مسلمانوں نے اس کے لیے روک نہیں لگائی. عیسائی یا غیر جو بھی ہوں، ہر مذہب کو ان کے قانون کے حساب سے عمل کرنے کی پوری آزادی تھی. پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا، اور اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے پوری محنت کی. غیروں کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ انہوں نے پوری محنت کی. کئی علماء کو، بڑی لمبی لسٹ ہے،
جن علماء کو کالا پانی بھیجا گیا، طرح طرح کی تکلیفیں ان کو دی گئیں، قتل کیا گیا آزادی کی وجہ سے. اور جب ہندوستان آزاد ہوا اور اس ملک کا قانون جب بنایا گیا تو اس وقت، بلکہ اس سے پہلے برٹش کے زمانے میں بھی یہ قانون تھا کہ مسلمانوں کا اگر کوئی کیس کورٹ میں جاتا، محمدن لا کے اعتبار سے شریعت میں جو ہوتا اس پر عمل کیا جاتا. محمدن لا کے نام سے انہوں نے رکھا تھا. یہ انگریزوں کے زمانے کی بات ہے. اور جب ملک آزاد ہوا اسی کا تسلسل، اسی کو کنٹینیو کیا گیا اور دستور میں لکھا گیا کہ 25 دفعہ نمبر 25 قانون نمبر 25 میں لکھا گیا کہ ہر شخص کو، ہر قوم کو ان کے مذہب پر عمل کرنے، عبادت کرنے، ان کے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنے اور اس پر عمل کرنے کی پوری آزادی دی جاتی ہے. اور اس طریقے کی باتیں بہت سارے اور بھی دفعات میں اور بھی دستور کی بہت سی نصوص میں، ٹیکسٹ میں باتیں آتی ہیں. لیکن 44 نمبر میں یہ لکھا گیا کہ دستور کے 44ویں نمبر میں کہ حکومت کوشش کرے گی کہ سارے لوگوں کے لیے، ہندوستان کی ساری آبادی کے لیے یکساں سول کوڈ، ایک ہی زندگی گزارنے کا طریقہ، شہری قانون ایک متعین کیا جائے، اس کے لیے کوشش کرے گی. اسی وقت لوگوں نے اس دفعے کے خلاف، اس قانون کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن ان کو یہ کہہ کر سمجھا دیا گیا کہ قانون میں، دستور میں اس کی آزادی موجود ہے اور کوئی حکومت کسی پر بھی اس کو زبردستی لاگو نہیں کر سکتی. آج کا یہ ماحول ہے کہ جبکہ ایک سا سول کوڈ نہیں ہے تو اگر کوئی مسلمان شادی بیاہ، یہ جو شخصی نظام جو کہتے ہیں، اس کا مطلب شادی، طلاق، وراثت کا مسئلہ اور اسی طریقے سے بچوں کو تبنی کا مسئلہ، اڈاپشن کا مسئلہ، کسی بچے کو ہم لے لیتے ہیں اور اپنا بچہ کہتے ہیں، یہ جو قوانین ہیں اس کے متعلق ہیں، سارے قوانین کے متعلق نہیں ہیں. باقی جتنے قانون ہیں وہ سب ملک کے لیے یکساں ہیں. اقتصادی اور اس طریقے سے جرائم کے جو قوانین ہیں وہ سب کے لیے برابر ہیں. لیکن انسان اپنی زندگی شادی بیاہ کرتا ہے، اسی طریقے سے طلاق کے مسائل آتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان اختلافات کے مسائل آتے ہیں، تو کس قانون پر عمل کیا جائے؟ اب جو ہے فی الحال وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان فیملی میں اختلاف ہو جائے اور اگر وہ کورٹ کو جائے تو مسلمانوں کے قانون کے حساب سے، اور چونکہ یہاں پر زیادہ تر احناف ہیں، حنفی لوگ ہیں، تو لہٰذا اس وقت جب انگریز تھے تو انگریز کے زمانے میں حنفی قانون ہی پیش کیا گیا تھا، تو اسی کا اعتبار کرتے ہوئے طلاق کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، سارے مسائل کورٹ میں جو جج ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. عیسائی ہو تو عیسائی کے حساب سے، ہندو ہو تو ہندو کے حساب سے. لیکن اب جو کوشش ہو رہی ہے یکساں سول کوڈ لانے کی، وہ یہ کوشش ہے کہ یہ ایک قانون ہوگا، اگر مسلمان جائے گا تو اس کی شریعت پر نہیں عمل ہوگا، بلکہ ڈر یہ ہے کہ ایک وقت آئے کہ کہا جائے گا کہ جو بھی اس قانون کے علاوہ کسی اور قانون پر عمل کرے گا تو وہ اللیگل سمجھا جائے گا. اس مسئلے کو لے کر ایک سے زیادہ شادی کرنے کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے اور میڈیا میں یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ مسلمان ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں اور ان کی آبادی بڑھ رہی ہے، جبکہ ہم یہاں پر 1300 سال سے زیادہ عرصے سے یہاں موجود ہیں اور ہمیشہ مسلمان کم رہے ہیں. یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ مسلمانوں کی آبادی نہیں بڑھ رہی ہے. 1300 سال کوئی معمولی بات ہے؟ 1300 سال سے یہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن کبھی بھی مسلمان جیسا کہ حکومت خود کہتی ہے 15% ہے یا 15 سے زیادہ 20% ہے، باقی 85%. کیا مسلمان اگر واقعی ہر مسلمان ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے، 4 شادی کرتا ہے اور 1 سے 10 بچے اگر ہوتے ہیں تو کیا مسلمانوں کی آبادی بڑھتی نہیں ہے؟ بڑھ سکتی نہیں ہے، لیکن پریکٹیکل نہیں ہے. قانون بنایا گیا، شریعت نے ایک انسان کے تقاضے کو دیکھ کر بنایا گیا. اور الٹی بات یہ ہے جو یہ لوگ چھپاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اکثر 1 سے زیادہ شادی کرنے کا جو رواج ہے
وہ غیر مسلموں میں ہے، مسلمانوں میں نہیں ہے۔ اور اسلام تو کم از کم شادی کرنے کی ایک حد لگائی 4 شادی، اور یہاں تو کچھ ایسے بھی ہیں جی آدھی لوگوں میں 50 عورتیں رکھے ہوئے ہیں، ایسے بھی ہیں، 1 نہیں 4 نہیں 50 عورتیں۔ تو اسلام کی یہ حکمت ہے کہ اس نے حد بندی لگائی کہ 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے بیک وقت۔ جی سبحان اللہ، یہ ساری چیزوں کو یہ ہے کہ اس کو خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں میں اور غیروں میں اس کو زبردستی ٹھوسا جائے۔ یہاں پر ہم لوگوں کو بڑی حکمت کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایکسا سول کوڈ کے لیے کئی مرتبہ اس کی کوشش ہوئی ہے، پہلی بار نہیں ہے۔ 1950 میں جنوری 26 تاریخ کو پہلی مرتبہ کوشش کی گئی تھی، پھر اس کے بعد 1963 میں ایک لا کمیشن متعین کی گئی، لیکن مسلمانوں کی مخالفت کی وجہ سے انہوں نے اس کو ترک کر دیا۔ 1972 میں متبنہ بل، جی اڈاپشن چلڈرن بل ایک بنایا گیا، اور وہ بھی ہندوؤں کے اکثریت کا خیال کرتے ہوئے اس میں ترمیم کی گئی۔ اب یہ جو چاہتے ہیں کہ ہندوؤں کو جو قانون ہے اس میں جو ترمیم ہوا ہے اسی قانون کو سارے ہندوستانیوں پر اس کو لاگو کریں، یہ پلاننگ ہے۔ اور اسی طریقے سے 1987 میں کوشش کی گئی کہ ایک سا سول کوڈ لایا جائے۔ بہرحال مسلمانوں نے جب مخالفت کی تو حکومت کو مجبوراً جو ہے اس ارادے کو چھوڑنا پڑا۔ آج کل یہ جو حالات ہیں میرے بھائیوں، اس حالات کے پیچھے سب سے پہلے اس میں ہم خود اس کے سبب ہیں۔ دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو فرقے ہیں، مسلمانوں میں جو جماعتیں ہیں، ان کو ان جماعتوں اور فرقوں اور اختلاف کی وجہ سے موقع پا کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ یہ ان سے سازش ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو بھی حقوق ہیں، جو بھی رائٹس ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس میں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، مختلف مذہب کے، مختلف دین کے ماننے والے لوگ ہیں، اور اس ملک کی یہی خوبصورتی ہے، اس کا کمال ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ملک، اور اس ملک میں سب کو جو آزادی دی گئی ہے، جو اختیار دیا گیا ہے، اس کا اعتبار کرتے ہوئے ملک کے فائدے کے لیے سب جمع ہو جائیں جی، اور اپنے اپنے مذہب پر، اپنے اپنے دین پر، اپنی ثوابدید کے مطابق عمل کریں۔ یہ جو آزادی دی گئی ہے یہی اس ملک کی بیوٹی ہے، اور یہی اس ملک کی خوبصورتی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم دستور کو بچانے کے لیے اور لوگوں کی آزادی کو بچانے کے لیے اور ہمارے دین پر قابل عمل ہم رہنے کے لیے ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و امان کے ساتھ رکھے، سارے لوگوں کو، اقلیت اور اکثریت، سب کو امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ محترم حضرات، سیریا میں اور عراق میں جس طریقے سے فرقہ پرستی کی بنیاد پر سنی مسلموں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور ایک کے بعد دیگرے ایک ایک شہر کو اپنی اور غیروں کی مدد کے ذریعے جس طریقے سے مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر سنی مسلمانوں کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کیسے سیریا کے مسلمان اور عراق کے مسلمان اپنے ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جان لی گئی، عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہی، اور اب ان علاقوں میں جی عیسائی مشنری کام کر رہے ہیں، جہاں جہاں مسلمان گئے ہیں ان کو عیسائی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اور یہ جو کچھ کر رہا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیعہ اور ایران پورے طریقے سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے کہ جو وہاں ہیں سیریا اور عراق میں وہ سنی مسلمان ہیں، اور ان مسلمانوں کو ختم کرنے کی پلاننگ میں پوری سازش ہو رہی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ہم جان رہے ہیں،
ہماری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویریں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ایسے حالات میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو لوگ جی سنی اور شیعہ کے اتحاد کی بات کرتے ہیں اور یہاں کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جی یہ کتنی بری بات ہے کہ نعوذ باللہ سنی اور شیعہ کے اتحاد کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، سنیوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، جبکہ ان کی اذان الگ ہے، ان کا کلمہ الگ ہے، جی ان کی نماز الگ ہے، ان کا قبلہ تو وہ کہتے ہیں کہ کربلا ہے. نبی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ غلطی سے جبریل علیہ السلام رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حالانکہ ان کو علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا گیا تھا. قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جنہوں نے قرآن اور دین کو ہم تک پہنچایا، ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ مرتد ہیں اور یہ لوگ دنیا میں سب سے برے لوگ ہیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، جی ان کی زبانوں سے مسلمانوں کی دشمنی میں جو بات نکلتی ہے، اللہ اکبر. سب سے بڑی دلیل یہ ہے تہران ایک ایسا کیپٹل سٹی ہے، دنیا کا واحد کیپٹل سٹی ہے جہاں سنی کی مسجد ایک مسجد نہیں ہے، جبکہ یہودیوں کے، ہندوؤں کے، عیسائیوں کے بہت سے گرجا گھر ہیں، بہت سے چرچ ہیں. میرے بزرگوں، ہمیں افسوس کے ساتھ ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہنا پڑتا ہے افسوس کے ساتھ کہ ہم اپنی تاریخ بھول چکے ہیں. ہم اپنے اپنوں کو اور غیروں میں فرق کرنے کی ہمیں تمیز نہیں رہ گئی ہے، اور ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ اچھا کام ہے. نہیں، جب تک اصول میں اتحاد نہیں ہو سکتا، کسی قسم کا اتحاد نہیں ہو سکتا. جب صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ ان لوگوں نے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی، یہ لوگ منافق تھے، دین محفوظ نہیں رہا، دین کے نقل کرنے والے محفوظ نہیں رہے، پتہ نہیں کون سی اتحاد کی بات ہو رہی ہے اور کون سی تقریب کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ہمارے نیند اور ہماری غفلت سے جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کا جو پیغام ہے، قرآن اور حدیث اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی محبت، یاد رکھیے صحابہ میں اور اہل بیت میں کبھی دشمنی نہیں رہی، ورنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہونے والوں میں جی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد جن کا نام ابو بکر، عمر، عثمان اور دوسرے نام صحابہ کے نام تھے، وہ ہرگز وہ لوگ نہیں رکھے ہوتے. جی ہاں، بہت سارے دلائل ہیں. ایک تاریخی جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کی بنیاد پر یہ قوم کو بنایا گیا سازش کرنے کے لیے، اس دین کے ساتھ سازش کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے، دہشت گردوں کو اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے، امن و امان قائم فرمائے، شیعہ کو حق پہچاننے، حق دیکھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصل على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر.